6 ججز کے خط پر سو موٹو نوٹس آپ مانگ رہے تھے، وہ مل گیا۔ خان صاحب اور ان کی بیگم صاحبہ بشرا بیگم صاحبہ کی توشہ خانہ میں سزا معطل ہو گئی، آپ چاہ رہے تھے، وہ ہو گیا۔ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب نے ون مین کمیشن کی سربراہی سے انکار کر دیا، آپ چاہ رہے تھے۔ آج تو عدالتوں نے رنگ دیا آپ کو۔ بڑی مہربانی آپ کی جناب شوکت پراچا صاحب۔ بارش کا پہلا قطرہ ہے، بہت آگے جانا ہے، بہت آگے جانا ہے، بہت کچھ رہتا ہے اس ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اور آج ہماری جو ریزولو ہے وہ اور انکریز ہوا ہے۔ کیسز میں کوئی سبسٹنس نہیں تھا، آئی کال دیم فیک، فریولس اینڈ فراڈولنٹ، یہ کیسز ہیں سارے، اور ہمیں یہ پتہ تھا کہ جب یہ ہائی کورٹ لیول کے اوپر آئیں گے تو وہ اسٹینڈ نہیں کر سکیں گے، سسٹین نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ ایک پہلا قطرہ ہے بارش کا۔ جہاں تک رہا، اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کواشمنٹ جو ہے یہ بھی میرا خیال 2 دن میں ہیئرنگ میں آ رہی ہے، اور امید کرتے ہیں کہ یہ کیس ختم کر دیا جائے گا۔ اسی طرح سے ابھی سائفر رہتا ہے، اسی طرح سے ابھی وہ عدت کا کیس رہتا ہے، اور ہم امید کر رہے ہیں، ہم نے ایز اے پولیٹیکل پارٹی ہم نے اب تک انسپائٹ آف آر سیٹ بیکس، انسپائٹ آف ڈس اپوائنٹمنٹس، ہم نے ابھی تک امید لگائی ہوئی ہے کہ جی لیگل فورم سے ہمیں انصاف ملے گا ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم، اینڈ آئی ہوپ کہ اب جلدی یہ کام ہو جائے۔ دوسرا آپ نے جو موضوع اٹھایا ہے کہ یہ جو 6 جج صاحبان کا لیٹر تھا، یعنی پہلا قطرہ آپ کہہ رہے ہیں، پھر آپ نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا کہ جی یہ بینچ نہیں چاہیے، بینچ پہ اعتماد نہیں ہے اس پہ۔ میں اسی پر آ رہا تھا، اچھا، لیکن آپ نے پوچھ لیا، بڑا اچھا کیا۔ نہیں جی، ہمیں بالکل اعتماد نہیں ہے۔ دیکھیے، آپ پی ٹی آئی کے ایکسکلوسیو ترجمان ہیں، ترجمان کی حیثیت سے آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 7 رکنی بینچ بنا ہے بدھ کے روز جو ہیئرنگ کرے گا، آپ کو اس پہ اعتماد نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے جی، میں آپ کو اس کو ایکسپلین کر دیتا ہوں۔ دیکھیے، پہلے جب یہ لیٹر آیا تھا 6 ججز کا لیٹر جب کیا تھا ایڈریس ٹو دا سپریم جوڈیشل کاؤنسل، دیٹ مینس کہ اٹ واز ان شیپ آف اے کمپلینٹ، ایک ان کے خلاف شکایت تھی چیف جسٹس جو ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، ان کے خلاف۔ لیٹس فرسٹ سی کہ آئی سی کے کتنے ججز ہیں۔ آئی سی کے 8 ججز ہیں ٹوٹل، 6 ججز ان میں سے جو ہے انہوں نے لیٹر لکھا تھا، اور جسٹس اورنگزیب صاحب ہیں، وہ بھی ان لیٹر کے کانٹینٹ سے ڈس ایگری نہیں کرتے تھے، یہ میری انفارمیشن ہے۔ اور لیکن صرف یہ کہ شاید وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ اس کو پبلک کیا جائے، سو بیسیکلی صرف ایک بندہ رہ جاتا ہے، یعنی آپ 7ویں جج صاحب کا بتا رہے ہیں۔ ان کو مجھے بتایا گیا ہے کہ جی وہ جسٹس کیا بتایا سر؟ حسن اورنگزیب صاحب۔ حسن اورنگزیب صاحب، جی۔ تو یہ جب لیٹر لکھا گیا تو اس میں انہوں نے اپنے مسائل بیان کیے تھے انٹرونشن کے بارے میں، یہ بھی بتایا تھا کہ کس طریقے سے چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو وہ فرام ٹائم ٹو ٹائم بتاتے رہے تھے میٹنگس میں، اور اس کے علاوہ 2 خط اینیکسچرز کے طور پہ لگے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ، جو کہ اس وقت بندیال صاحب تھے، جبکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو سینئر پیونی جج تھے، ان کو بھی بتایا تھا، ان کے ساتھ میٹنگس بھی ہوئی تھی، یہ سب کچھ ان کے لیٹر میں موجود ہے۔ اب انہوں نے کہا تھا جی کہ اس کو آگے لے جانے کے لیے سب سے پہلے جوڈیشل کنونشن بلایا جائے۔ کیوں جوڈیشل کنونشن؟ اس لیے ضروری ہے کہ یہ 6 ججز کا ایکسپیرینس ہے جو کہ انہوں نے اپنے لیٹر میں بیان کیا ہے۔ پاکستان میں سینکڑوں ججز ہیں، مختلف لیولز کے اوپر وہ جوڈیشری میں امپلائڈ ہیں، اور وہ تو ابھی آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ یہ 7 جج نہ سنیں، پورا پاکستان کے ججز کو اکٹھا ایک چھت کے تلے؟ وہ جوڈیشل کنونشن کا ایک پرپس ہے، سر دیٹس ویری امپورٹنٹ، اس کو تھریڈ بیئر ڈسکس کرتے ہیں۔ وہ ہے کہ جی باقی جو جج صاحبان ہیں، ان 6 کے علاوہ سینکڑوں ججز اور ہیں، وہ بھی آ کے اپنا بیان کریں، کیونکہ اس لیٹر میں ہنٹ کیا گیا ہے کہ اور بھی ججز سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ ان کے ساتھ بھی یہی سلوک ہوا ہے، تو وہ بھی آ کے بیان کریں تاکہ آپ کو ایکسٹینٹ تو آپ انٹینسٹی آف پرابلم جو ہے نا اس کا پہلے علم ہو۔ تو آپ سپریم کورٹ کو بالکل ہی نکال رہے ہیں کہ یہ نہ نکال رہا۔ ہاں، تو یہ ہو گیا۔ اس کے بعد جوڈیشل کنونشن ڈیمانڈ کیا گیا، اس میں لیٹر میں ڈیمانڈ کیا گیا ہے، اور اس کا پرپس میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ اس کی وجہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام جج صاحبان اپنے ایکسپیرینسز جو ہے یہ خط ہے کہ یہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم نامہ تو نہیں ہے کہ ہر ایک چیز کو تسلیم کر لیا جائے، وہ کریں نہ کریں، لیکن میں تو اپنا آپ کو جو اپنا ہمارا جو بیانیہ ہے میں اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں نا، کیونکہ میں ایز اے پارٹی اسپوکس مین، بالکل۔ تو اس کے بعد جو تھا وہ یہ تھا کہ جی 184(3) کے تحت جو ہے، چونکہ یہ معاملہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو ایڈریس کیا گیا ہے، کنسیکوینٹلی یہ بنتا ہے سپریم کورٹ کے اوپر کہ وہ 184(3) کے تھرو اس کو سو موٹو وہ آج لے لیا وہ۔ لیکن جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ سو موٹو لینے کی بجائے انہوں نے چیف ایگزیکٹو، اس لیٹر میں 4 لوگ انڈائٹڈ ہیں۔ سب سے پہلے
ایجنسیز اور ان کے آپریٹرز. ٹھیک ہے جی, وہ انڈائٹڈ ہیں, ورچولی انڈائٹڈ ہیں. اس کے بعد ایگزیکٹو which is headed by شہباز شریف. ٹھیک ہے. اس کے بعد چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ اینڈ بائی ایکسٹینشن چیف جسٹس آف پاکستان, جو کہ میں نے پہلے کہا نا کہ اس وقت بندیال صاحب تھے اور اب لیکن ان کو بھی پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. تو انہوں نے چیف جسٹس صاحب نے ایک بندے کو جو کہ نامزد ملزم ہے ان کو یہ اتھارٹی دی کہ جی آپ ایسا کریں, ہم آپ کو آتھرائز کرتے ہیں کہ آپ ایک کمیشن بنائیں, اس اپنی مرضی سے اس کے اوپر آپ اپنی مرضی سے جج پوائنٹ کریں اور اس کے بعد اپنی مرضی سے اپنا جو آپ نے ڈیسیشن لینا ہے ان سے وہ لے لیں. یہ جو سپریم کورٹ کا اعلامیہ آیا تھا اس میں بتایا گیا تھا کہ آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائد عیسیٰ صاحب نے ان 6 ججز حضرات سے بھی ملاقات کی. اس کے بعد پھر ان کی اور میٹنگ ہوئی, پرائم منسٹر صاحب ان سے جا کے ملے. اس کے بعد یہ 1 مین کمیشن جو ہے یہ تشکیل پایا. اور صرف جو میرے اپنے سورسز پہ میں بتا رہا ہوں, شاید بعد میں بھی بتانا پڑے, کہ جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب کو TOR پہ اعتراض تھا, ان سے پہلے مشورہ کیا گیا تھا. یہ میں آپ کو بڑی اتھارٹی سے بات کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں, میرا مسئلہ یہ ہے کہ جی ہم سبسٹنس کی بات کر رہے ہیں, پرنسپل کی بات کر رہے ہیں کہ ایک نامزد ملزم جو ہے وہ کیسے یہ بینچ کانسٹیٹیوٹ کر سکتا ہے, یہ کمیشن, اور کیسے وہ اپنا جج اپوائنٹ کر سکتا ہے, کیونکہ نامزد ملزم کی کمپلینٹ پہ آپ کسی کو ملزم تو نہیں کہہ سکتے. 6 ججز نے شکایت کی. ریکوز کا کیا ہے, پرنسپل ریکوز کا کیا ہے کہ اگر ایک جو اپیلنٹ ہے اس کو کسی جج میں اعتبار نہیں ہے تو ساری دنیا میں یہ جو رول ہے یہ اپلیکیبل ہے کہ وہ جج جو ہے اپنے آپ کو ریکوز کرتا ہے, یا وہ اگر کسی کا رشتہ دار ہے یا دوست ہے تو بھی ریکوز کرتا ہے. دس از دا پرنسپل آف ریکوزنگ. تو اس کے بعد آپ ایک نامزد مسلم کو تو بنتا ہی نہیں ہے. چلیے وہ ملزم ہے یا نہیں ہے وہ ابھی ثابت ہونا ہے, لیکن جب آپ نامزد ہو جائیں کسی ایک چیز میں تو اس کے بعد آپ کے وہ رائٹس نہیں رہتے. کیسے ملزم نامزد ہو گئے؟ کمپلینٹ ہے, کمپلینٹ ہزاروں کمپلینٹ نامزد تو انہوں نے کیا نا, ہزاروں کمپلینٹس لیٹرز میں تو نامزد 6 جسٹسز آف دی ہائی کورٹ نے کیا. یہ کوئی عام کمپلینٹ نہیں ہے. لیٹس ناٹ ٹرائی ٹو میٹیگیٹ دی امپورٹنس آف دس لیٹر. اٹس اے ریولوشن, اٹس والکینک. تو پھر تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے بھی وہ بات کی تھی, پھر تو اس وقت سے بھی تحقیقات ہونی چاہیے. ضرور کریں, سب کچھ کریں, پتہ چلے گا کیا ہے. ہم تو کہتے ہیں ہر بات پہ تحقیقات کریں, ہم تو کہتے ہیں 9 مئی کی بھی تحقیقات کریں, جوڈیشل کمیشن بنائیں. ابھی یہ جو چینج آف مائنڈ آیا سپریم کورٹ میں, ہم نے دیکھا کہ پہلے سو موٹو نوٹس نہیں ہوا, پہلے تو اس پریس ریلیز میں تھا کہ پی ایم نے یہ کمیشن کا کہا ہے, اس وقت اس پہ اعتراض نہیں کیا گیا. یہ وکلا کی طرف سے پریشر آیا ہے یا کیوں چینج آف مائنڈ ہوا؟ دیکھو جی 300 وکلا نے کل لکھا بھی ہے, لیٹر بھی لکھا ہے سپریم کورٹ کو, چیف جسٹس کو لکھا ہے, وہ ہے. اس کے بعد تمام جتنی لائرز ایسوسیشنز ہیں اور وہ کاؤنسلز ہیں, آپ دیکھیے ان کے کیا بیانات آ رہے ہیں, سارے دیکھیے. کیا پھر کوئی نئی وکلا تحریک کی طرف ہم جا رہے ہیں؟ بالکل بڑھ رہے ہیں. اگر یہ جسٹس ڈیلیور نہیں ہوگا تو وی آر ان فار اے نیو موومنٹ. نہیں, اب سپریم کورٹ کا یہ 7 رکنی بینچ ہے, یہ فیصلہ کرتا ہے. 7 رکنی بینچ کیوں؟ چیف جسٹس صاحب کو تو بیٹھنا ہی نہیں چاہیے اس بینچ میں. وی وانٹ اے فل کورٹ مائنس دا چیف جسٹس. چیف جسٹس نے شہباز شریف صاحب کو امپاور کر کے آئی تھنک اس کے بعد وہ ریلیونٹ نہیں رہے. سیکنڈ موسٹ سینئر جج بھی تو تھے نا اس میٹنگ میں. کون سی میٹنگ میں؟ یہ جو میٹنگ ہوئی تھی. دیکھیں جو لیٹر میں جو بیان ہے, میں صرف لیٹر کے کانٹینٹس کی بات کر رہا ہوں. اس میں چیف جسٹس آف اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹرز بھی ہیں اور انہوں نے بیان بھی کیا کہ جی ہم ان سے ملتے رہے ہیں, ان سے ڈسکس کرتے رہے تھے, اور چیف جسٹس صاحب کا بھی نام لیا ہوا ہے کہ جی ان کو بھی ہم نے ملاقات کی. اگر یہ 7 رکنی بینچ, آپ چونکہ چیف اسپوکس مین ہیں, ایکسکلوسیو اسپوکس مین ہیں PTI کے, اور باقاعدہ پارٹی نے اعلان کیا ہے, تو جو آپ کی بات ہوگی ناظرین وہ پالیسی ہوگی PTI کی. 7 رکنی بینچ بدھ سے پروسیڈنگ شروع کرے گا. جو فیصلہ کرے گا یہ بینچ, PTI ابھی سے کیا سوچتی ہے, قبول کریں گے یا نہیں؟ ہمارا ان کے اوپر کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ یہ صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں, اور یہ انہوں نے پک اینڈ چوز کیے ہیں ججز. آپ ان ججز کی بات کر سکتے, میں نہیں کرتا ہوں بیکاز وہ اور کوئی پرابلم نہ ہو جائے آپ کے ٹیلی ویژن چینل کے لیے, بٹ آئی کین ٹیل یو ایگزیکٹلی ہاؤ دے ہیو بین چوزن. سو وی ڈونٹ ہیو اینی فیتھ ان دس بینچ. We want a full bench, full court, and we want live streaming of proceedings. چیف جسٹس صاحب کو ویسے بھی بڑا شوق ہے. آپ نے پریس کانفرنس میں بھی بتا دیا کہ لائیو ہونا چاہیے, لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے, اور موسٹ پروبیبلی لائیو ہو بھی سکتا ہے. پہلے کیسز ہو رہے ہیں. I want کہ جو میٹنگز ہوئی ہیں ان کے ساتھ, جو انہوں نے انفارمل سی انہوں نے کیا تھا اپنے جج صاحب کے ساتھ, ان کے منٹس کی کاپی ہم نے ڈیمانڈ کی ہے. وہ ہم چاہتے ہیں کہ ان کے منٹس, اس میں کیسے پرسویٹ کیا گیا ججز کو کہ ہم یہ کمیشن بنا دیتے ہیں, بیکاز اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن there were lots of people who disagreed. So یہ ہم چاہتے ہیں. دیکھیں, it has to be a transparent investigation.
We will not accept a non-transparent نہیں investigation. ملک کی سب سے بڑی عدالت اگر وہ سو موٹو نوٹس پہ آپ کو پتہ ہے اس سو ملک کی موٹو سب سے بڑی نوٹس عدالت نے جناب 4 دفعہ مارشل لاس کو بھی لیجیٹیمائز کیا ہے. ڈاکٹرن آف نیسیسٹی, لیٹس ناٹ فرگیٹ. تاریخ تو معاف نہیں سب سے کر بڑی رہی. عدالت مانی ہے کہ بھٹو صاحب کا کیس جو تھا وہ لیکن اس کو اب جسٹس تو نہیں ملا. دیکھیں نا اسی عدالت نے اس ماضی کو دھویا ہے. اسی عدالت نے جو آپ ویکنیسز اور انفیکٹ جسٹس منیر سے لے کر جو کچھ ہوتا رہا وہ چھپانے سے چھپے گا تو نہیں, لیکن اسی عدالت نے اس کو دھویا ہے. آپ اس پہ عدم اعتماد کر رہے ہیں. بالکل عدم اعتماد ہے, بیکاز ہمیں لگ رہا ہے کہ نان ٹرانسپیرنٹلی یہ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں یہ ساری پروسیڈنگس. آپ کا مطالبہ مان رہے ہیں. نہیں, ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ جی آپ 7 ججز کا بینچ بنائیں. ہمارا مطالبہ ہے فل کورٹ کریں, لائیو اسٹریم کریں. اور ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب اس کورٹ کا حصہ نہ ہوں. اگر کورٹ, میں تو پھر کہوں گا آج تو اعلان ہو گیا, اعلامیہ آ گیا, پھر آپ کیا ایجیٹیشن کریں گے؟ صدر جیلانی صاحب کا بھی اعلانیہ آ گیا تھا نا, کیا ہوا ہے اس اعلانیے کا؟ وہ تو ریٹائرڈ جج ہیں نا. یہ تو آپ سپریم کورٹ, ڈونٹ ٹرائی ٹو mitigate the importance of that embarrassment for the Supreme Court. غلط فیصلہ کیا گیا. جیلانی صاحب is an honorable person, he said no, یہ constitutional matter ہے, it is not for a retired judge. آپ لیٹر کے کانٹینٹس پڑھیے. بات یہ ہے پرائم منسٹر یہ فیصلہ کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے لیے. پرائم منسٹر is a nominated criminal in this. I'm sorry, you have not gone through the letter. نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں یہ حکم نامہ تھوڑی ہے, یہ تو ان کی کمپلینٹ ہے. سر تو کمپلینٹ جو ہے 6 ہائی کورٹ کے ججز. I agree excellency, کوئی عام آدمی excellency, I agree, میں نے کر دی ہے یا کسی اور نے کر دی ہے. I agree, I know the importance, but یہ 6 ججز نے کوئی کورٹ لگا کے تو فیصلہ نہیں دیا. The benchmarks of justice must be served. A full court must hear this case minus the chief justice. This is our demand. So your demand is there. Yeah, Thank you very much.